اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. درس 19واں سبق آزادی و آزادگی. خوب یہ دونوں ہم جنس ہیں ایک ہی کلمے سے، لیکن معنی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آزادی اور آزادگی، حر اور حریت، عبد اور عبدیت، انسان اور انسانیت میں جو فرق ہے وہی. سمجھ رہے ہیں؟ آزادی ایک آزادی ظاہری، فکری، جسمانی، اور آزادگی حریت جو روح میں بسی ہوئی ہو، انسان کی فکر پر غالب. یہ آزادی جسمانی ہوتی ہے، جیسے ہم ابھی آزاد ہیں، ہے نا؟ جہاں چاہے سو، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنے. یہ کیا ہے؟ آزادی ہے. آزادگی کیا ہے؟ آزادگی یہ ہے کہ آپ کی فکر آزاد ہو. آپ کسی بھی ظالم، کسی بھی طاغی، کسی بھی سرکش، کسی بھی باغی، کسی بھی فسادی کے خلاف کیا ہے؟ جو اقدام کرنا چاہے کر سکے. یہ آزادگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بظاہر سب کچھ اپنی مرضی کا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پر کسی اور کا قبضہ ہے. تو یہ آزادگی نہیں ہے. آزادی تو ہے لیکن تو آزادی سے بڑی چیز ہوتی ہے آزادگی. آزادی کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، آزادگی کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. آزادی کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، آزادگی کا تعلق روح سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے، فکر سے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حر قبل اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آتا، شامل ہوتا، حر تھا، لیکن حریت نہیں تھی. سردار ہو کر کے بھی، سردار لشکر ہو کر کے بھی کیا ہے؟ اپنی فکر کا مالک نہیں تھا. اس کی فکر، جسم حر تھا لیکن فکر غلام تھی. حر تھا لیکن حریت نہیں تھی. لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا تو حریت کے ساتھ آیا اور حریت بھی اسے ملی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حریت رکھنے والا انسان ہو سکتا ہے کہ بظاہر قید میں ہو، اس کے جسم کو زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے خیال کو بیڑیاں نہیں پہنائی جا سکتی. وہ قید میں رہ کر کیا ہے؟ وہی بولے گا جو حق ہے، وہی پیغام دے گا جو پیغام حق ہے. اب دیکھ لیں کربلا والوں کا واقعہ. آج 28 رجب ہے، تو اسی کی مناسبت سے کربلا کے دلخراش اور دلسوز واقعے اور حادثے کے بعد علیہ رسول میں جو مصیبت آئی ہے وہ شہادتوں سے بہت عظیم تھی. شہادتوں سے بڑا مرحلہ تھا بھائی. اہل بیت کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن قیدی اور اسیر بن کر کے کربلا سے کوفہ اور شام کی منزلیں طے کرنا یہ بہت قیامت تھی. اسی لیے امام سید سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت آپ کو کہاں پہ ہوئی،
شام کا نام لے کر کے کہتے تھے شام شام شام. کیوں؟ شام میں کیا ہوا؟ شام میں کسی کو قتل کیا گیا؟ شام میں کسی کو پیسہ رکھا گیا؟ شام میں خیمہ جلایا گیا؟ نہ، اسیر کیا گیا. جس طریقے سے توہین کی گئی، تحقیر کی گئی، مجمع عام میں تشہیر کی گئی، دربار سجایا گیا، بازار سجایا گیا، اور وہاں پر ناموس اہل بیت کو بلوہ عام میں، منظر عام میں، مجمع عام میں جو لایا گیا، یہ بہت بڑی مصیبت. پھر قید خانے کی زندگی جو سخت ترین زندگی تھی، لیکن باوجود کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، باوجود کہ قید خانے میں تھے، جسمانی آزادی نہیں تھی، آزاد نہیں تھے، لیکن آزادگی تھی. زنجیر پہن کے بھی بولتے وہی تھے جو آزادی کے ساتھ بولتے. سمجھ رہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ انسان بظاہر آزاد ہو لیکن آزادگی اس کے اندر نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر آزادگی ہو، فکر اس کی آزاد ہو، اس کے خیالات آزاد ہو، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ مقید ہو. سمجھ رہے؟ تو آزادی سے بڑی چیز کیا ہے مولانا؟ آزادگی ہے. آزادگی ہونی چاہیے انسان. یہی آزادگی انسان کی انسانیت، انسان کے کمالات اور انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں. یہی لب لباب ہے، یہی اصل سرمایہ ہے انسان کا، آزادگی. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں میسر ہوتی. پہلے کہنے کو تو سب آزاد ہیں. آج ہمارے ملک کے سیاسی حالات دیکھ لو، اتنی آزادی ہے کہ لوگ منظر عام پہ آ کر کے ایک دوسرے کی کاٹنے کی، مارنے کی باتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آزادی ہے، لیکن اس قدر مقید ہے، اس قدر اسیر ہے کہ حکومت کی سیاست کے خلاف، آپ ان کی خلاف کاریوں کے خلاف، آپ ان کی ناانصافیوں کے خلاف، بے عدالتی کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. ان کا کام صحیح ہو یا غلط، اگر آپ ان کی زبان بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کی خلاف کاریوں اور ان کے ظلم و تشدد کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں تو فوراً مجرم قرار دیے جائیں گے. اور آپ کو، اور اسی ڈر سے کوئی بولتا نہیں. تو ایسی زندگی جو انسان کی آزادگی کو سلب کر رہی، فائدہ کیا؟ اور قریب آ کر کے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں. 25 رجب ابھی گزری ہے، 7ویں امام کی شہادت کی تاریخ. 7ویں امام ایک کوچے سے، ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک گھر کے اندر سے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی. امام رک گئے. اتنے میں ایک کنیز نکلی باہر سے، کچھ کوڑا لے کر کے باہر ڈالنے جا رہی تھی. امام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ غلام کا ہے یا آزاد کا؟ اس نے کہا کہ غلام کا نہیں ہے، آزاد کا. تو امام نے فرمایا کہ یقیناً یہ آزاد کا ہی گھر ہے جو اس طریقے کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر کسی غلام کا گھر ہوتا تو اس طریقے کی آوازیں نہ آتی. یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے. اب یہ کوڑا پھینک کر کے جب اندر گئی تو یہ تاخیر ہوئی تو مالک نے پوچھ دیا کہ بھائی کوڑا ہی پھینکنے گئی تھی، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ جب اس نے ماجرا بتایا کہ ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، وہ پوچھنے لگا مجھ سے کہ بھائی یہ کس کا گھر ہے، غلام کا یا آزاد کا؟ تو میں نے کہا کہ آزاد کا ہے. تو اس طریقے کا جواب دے کے چلا گیا. اب وہ جس کا گھر تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی دوسرا انسان نہیں، یہ وقت کے امام موسی کاظم علیہ السلام ہی ایسا جواب دے سکتے ہیں. اور امام نے اپنے جواب میں کہا ہے مجھے درس دے دیا. ننگے پاؤں گھر سے نکلا اور
امام جس راستے سے گئے تھے اس راستے پہ چل پڑا، دوڑتا ہوا گیا، امام کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ اس سے اس طریقے کی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد سے پھر پوری زندگی اس نے کبھی اپنے پاؤں میں نالین یا جوتا چپل نہیں پہنا۔ واقعہ مشہور ہے، اس کو شہرت ملی پھر اسی عمل کی وجہ سے بشر حافی کے نام سے۔ کیا ہے؟ حافی کہا جاتا ہے عربی میں اسے کہ جس کے پاؤں میں نالین نہ ہو، جوتے چپل نہ ہو۔ اس نے پھر پوری زندگی کبھی نہیں پہنا، اسے ننگے پاؤں ہی رہتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام نے جو یہ فرمایا کہ یہ آزاد کا ہی گھر ہے، اگر عبد کا ہوتا، اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اور عبدیت کیا ہے۔ انسان جسے آزادی سمجھتا ہے در حقیقت وہی اس کے لیے کیا ہے؟ قید ہے۔ جسے آزادی سمجھتا ہے اصل میں وہی اس کے لیے بندش ہے، اور جسے انسان عبدیت اور غلامی سمجھتا ہے حقیقت میں وہی اس کے لیے آزادی ہے۔ خصوصاً خدا کے متعلق انسان جس قدر اپنے آپ کو قوانین الہی، دستورات الہی کا پابند بنائے گا، جس قدر اپنے آپ کو خدا کی عبدیت میں مصروف و مشغول کرے گا، انسان کے اندر اتنی ہی زیادہ آزادگی پیدا ہوگی۔ خدا کی عبدیت سے انسان جب نکل جائے گا تو آزاد تو ہو سکتا ہے لیکن آزادگی اس کے اندر نہیں رہ سکتی۔ پھر چلے بہت صورت آزادی و آزادگی، آزادی با آزادگی فرق دارت، کہہ رہے ہیں کہ آزادی آزادگی کے ساتھ فرق رکھتی ہے۔ ان دونوں کے معنی اور مفاہیم میں فرق پایا جاتا ہے۔ بسیاری از مردم آزادند، بہت سارے لوگ آزاد ہیں۔ اکثر افراد، اکثر لوگ کیا ہے مولانا؟ آزاد ہیں۔ اما آزاد نیستن، لیکن آزادہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ حر ہیں لیکن ان کے اندر حریت نہیں ہے۔ وبسا اسیرانی کی آزادیں بڑے آزاد نیستن، اور بہت سارے اسیر ایسے ہیں کہ جو آزادہ ہیں لیکن آزاد نہیں ہے۔ آزادی رہائی از اسارت دیگران، آزادی کیا ہے؟ دوسروں کی اسیری سے رہائی، دوسروں کی بندش سے آزادی، رہائی یعنی آزادی، از اسارت دیگران، دوسروں کی اسیری سے۔ آپ کسی دوسرے کے اسیر بن کر کے رہیں، یہ غلامی ہے۔ دوسروں کی بندش سے، دوسروں کی اسیری سے آپ باہر ہیں، یہی کیا ہے؟ آزادی و آزادگی۔ تو یہ رہائی از اسارت دیگران، آزادی دوسروں کی اسیری سے رہائی، اب دوسروں کی بندش میں نہیں ہے، دوسروں کی قید میں نہیں ہے، لیکن آزادگی رہائی از اسارت خیشتن۔ مولانا اب یہ دیکھیں ایک دم بالکل قریب آ کر کے بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں، آزادی یعنی دوسروں کی اسیری سے رہائی، آزادی یعنی اپنی بندشوں اور اپنی اسیری سے رہائی۔ انسان اگر آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لے، آزادگی ختم ہو جائے گی۔ انسان اپنی خواہشات کا اسیر بن جائے، آزادی گئی۔ آزاد تو ہے لیکن آزادگی نہیں آتی۔ پہلے وہ آزادگی رہائی از اسارت خیشتن، کہہ رہے ہیں کہ آزادگی یعنی اپنے آپ کی اسیری سے رہائی، اپنے آپ یعنی خواہشات۔ آزادی انگا به دست می آید کہ کسی بر کسی دیگر تسلط نہ داشته باشد، کہہ رہے آزادی کیسے ملتی ہے؟ آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی دوسرے پر تسلط نہ رکھتا ہو، جب کوئی دوسرے کا حاکم نہ ہو، جب کوئی دوسرے کی قید میں نہ ہو،
آزادی آنگاہ به دست می آید، آزادی اس وقت ہاتھ آتی ہے کہ کسی بر کسی دیگر، کہ کوئی کسی دوسرے پر تسلط نہ داشتے باشد، مسلط نہ ہو، قابض نہ ہو. اما آزادگی با تسلط انسان بر ہواہائے نفسانی به دست می آید. لیکن آزادگی جب انسان اپنی نفسانی خواہشات پر تسلط حاصل کر لیتا ہے تب حاصل ہوتی ہے. آپ آزاد کب ہیں؟ جب آپ کا کوئی حاکم نہیں، آپ کسی کی قید میں نہیں ہیں، کسی کے اسیر نہیں ہیں. لیکن آزادگی جب آپ اپنی خواہشات پر قابض ہو جائیں، ٹھیک، یہ آپ کے اندر آزادگی حاصل ہوتی ہے خواہشات نفس پر قابض ہونے، تسلط پانے اور اختیار پانے پر. آزادی با از بین بردن موانع بیرونی و ظاہری فراہم می آید. کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہری اور بیرونی رکاوٹیں اور موانع ہیں، اگر اسے ختم کر دیا جائے تو آزادی ہو جائے. بولو نا، جو ظاہری اور بیرونی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر لیا جائے. ابھی مدرسے کے قاعدے قانون اٹھا لیے جائیں، آپ کو آزادی مل جائے، ہے نا. یہ ظاہری بندشیں ہیں نا، یہ آپ کے اندر تو نہیں ہے، یہ تو ہم نے لگائی ہیں نا. ہم اگر ابھی اٹھا لیں اس کو، آپ آزاد ہو جائیں گے. تو کہنے کہ ظاہری اور بیرونی جو موانع اور رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کرنے سے آزادی وجود میں آتی ہے، آزادی ملتی ہے، آزادی فراہم ہوتی ہے. لیکن آزادگی با خود شناسی و خود سازی ایجاد نہیں کرتا. لیکن آزادگی خود شناسی اور خود سازی کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے، آپ کے اندر آزادگی پیدا ہو جائے. آزادی با از بین بردن موانع بیرونی و ظاہری فراہم می آید. کہہ رہے کہ آزادی ظاہری اور بیرونی موانع یعنی رکاوٹوں کو ختم کرنے سے فراہم می آید، حاصل ہوتی ہے. اما آزادگی، لیکن آزادی با خود شناسی و خود سازی، خود شناسی یعنی اپنے نفس کی معرفت اور خود سازی اور تربیت کے ذریعے سے ایجاد میں گردد حاصل ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے. انسان آزادی کی آزادگی ندارد می تواند انچرا کی می خواہد انجام دہد. کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد انسان کہ جو آزادگی نہیں رکھتا، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کنٹرول سے مت. جو شخص آزادی رکھتا ہے لیکن آزادگی نہیں رکھتا، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انچ می خواہد چیست، کہ جو آزاد ہے، جس کے اندر آزادگی نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کیا ہے، اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا کرے انسان آزادی کہ آزادگی نہ دارد. ایک آزاد انسان کہ جو آزادگی نہیں رکھتا، می تواند انچرا کی می خواہد، وہ جو کچھ چاہتا ہے اسے انجام دے سکتا ہے. اما نقطہ مہم این است کہ، لیکن اہم نقطہ اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ انچ می خواہد چیست، کہ ایسا انسان جو چاہتا ہے وہ ہے کیا؟ آیا او بے حکم عقل درست و وجدان پاک کے خود عمل می کند. کیا ایسا انسان کیا ہے صحیح عقل کے حکم اور اپنے پاک وجدان کے مطابق عمل کر رہا ہے، یا شہوت و غضب کے ہاتھوں کیا ہے اسیر ہے اور گرفتار ہے؟
عقل اس سے یہ کام کروا رہی ہے یا اس کا شہوت، اس کا نفس اس سے یہ کام کروا رہا ہے؟ ایک ایسا انسان کہ جو آزاد تو ہے لیکن آزادگی نہیں رکھتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہے کیا حقیقت میں؟ اس کے صحیح عقل کا حکم ہے جو کر رہا ہے، یا اس کی شہوت ہے جو اس سے کروا رہی ہے؟ عقل اس سے کروا رہی ہے یا شہوت کروا رہی؟ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا او بے حکم عقل درست، کیا وہ صحیح عقل کے حکم اور فیصلے و وجدان پاک خود اور اپنی پاک طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، یا در دستان شہوت و غضب، یا غضب اور شہوت کے ہاتھوں گرفتار ہے؟ ایسا انسان کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایک عاقل انسان جو عقل کے صحیح فیصلے اور پاک فطرت اور طبیعت کے مطابق کر رہا ہے، یا نہ شہوت اور اس کا غضب اس سے یہ کام کروا رہی ہے، یہ اسیر ہے اپنی غضب کے ہاتھوں، اپنی شہوت کے ہاتھوں، جو کرنے جا رہا ہے یہ اس کی شہوت اس کی طرف لے جا رہی ہے۔ کہ انسان آزادی ہم کی ہے، آزادی نہ داشتے باشد، کہہ رہے کہ ایک آزادہ انسان کہ جو آزادی نہیں رکھتا، یعنی ایک انسان کے اندر آزادگی ہے، حریت ہے، لیکن بظاہر آزاد نہیں ہے۔ البتہ در رنج خواہد بود، البتہ ایسے لوگ کیا ہے، رنج مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں۔ وَنَمِی تَمَانَتْ فرمانی را کہ از درونش برمیخیزد، لیکن وہ حکم، وہ فیصلہ کہ جو اس کے نفس سے باہر آ رہا ہے، در بیرون از خود اجرا کند، اسے باہر عمل ملائے۔ سمجھ آئی؟ انسان آزادی ہم کی آزادی نہ داشتے باشد، کہہ رہے ہیں کہ ایک آزادہ انسان کہ جو آزادی نہ رکھتا ہو، البتہ در رنج خواہد بود، البتہ وہ پریشانیوں میں رہے گا۔ وَنَمِی تَوَانَتْ فرمانی راکھے از درونش برمی خیزد، اور وہ ایسا حکم اور ایسا دستور کہ جو اس کے باطن سے، اس کے نفس سے باہر آ رہا ہو، در بیرون از خود، وہ عالم خارج میں اپنے آپ سے باہر اجرا کند، اسے عملی کرے۔ مشکل دنیا امروز ما این است کے دران، کہہ رہے کہ آج کی ہماری دنیا کی مشکل یہ ہے، موجودہ دور کے حالات یہ ہیں، ہمارے زمانے میں پائی جانے والی مشکل یہ ہے کہ جس میں سخن از آزادی بسیار است، آزادی کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، جس کو دیکھو وہی آزادی کا پرچم لے کر کے سڑک پہ چلا آتا ہے۔ پاکستان میں چند سالوں سے کوئی تاریخ ہے، اس تاریخ میں خواتین روڈ پہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ہزاروں قسم کے نہ جانے کیسے کیسے بینر لیے رہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کیا ہے؟ آزادی چاہیے۔ ان سے پوچھو بھائی کس چیز کی آزادی؟ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ تو جواب ایسے ایسے دیں گے کہ آپ سن کے پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کون سی آزادی؟ ایسی ایسی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے سلوگن اور ایسے ایسے جملات لکھے ہوئے ہوتے ہیں پوسٹروں پہ کہ واقعاً آدمی جو ہے پاگل ہو جائے کہ بےہودگی کی حد ہے۔ یہ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آزادی ہے؟
جہاں انسان کی کرامت اور شرافت پامال ہو جائے، جہاں انسان کی عزت داؤ پہ لگ جائے، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ بے حیائی آزادی ہے، دوپٹہ اتار کے پھینک دیا، ہم کو اس سے آزادی چاہیے، کپڑے اتار کے پھینک دیا، ہم کو یہ آزادی چاہیے۔ عورت شادی کرنے کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، بغیر عقد و نکاح کے ریلیشن شپ میں، بنا میں دوستی ساتھ میں رہنے کی اور سارے مسئلے کی جائز ناجائز تعلقات قائم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ آزادی ہے۔ تو آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ جسے دیکھو وہی آزادی کی بات کر رہا ہے، بس آزادگی کم، لیکن کوئی آزادگی کی بات نہیں کرتا۔ جو آزادگی کی بات کرتا ہے اسے چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، مورد انتقاد، اشکال اور ایراد قرار دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے جمعہ میں پڑھا تھا نا، دیکھو دلی میں منچ لگا اور اس منچ سے جو ہے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ تم لوگ مسلمانوں کو کم مارو گے کاٹو گے، عیسائیوں کو کم مارو گے کاٹو گے، ٹھیک۔ اب یہ آزادی اس کی تھی، بھائی بولنے والے کی اگر آزادی ہے تو رپورٹنگ کرنے والے کی آزادی نہیں ہے۔ ایک نے اس کی رپورٹنگ کر کے دکھا دیا، ڈال دیا سوشل میڈیا، دوسرے دن پولیس پہنچ گئی اس کے یہاں۔ اس کا جرم بڑا ہے کہ وہ بولنے والے کا جرم بڑا ہے؟ مجرم وہ ہے یا دکھانے والا؟ بھائی تو نہیں بولتا تو دکھاتا کیسے؟ اس نے تو وہی دکھایا جو تم نے بولا ہے۔ گنہگار تو بولنے والا ہے نا کہ دکھانے والا ہے؟ تو جس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، جس کو سزا دینی چاہیے تھی، اس کو چھوڑ کر کے کیا بولا نا، دوسرے کو مجرم بنایا جا رہا ہے۔ تو آزادی کی آوازیں سب اٹھاتے ہیں، آزادی کی باتیں سب کرتے ہیں، لیکن آزادگی کی باتیں کم ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی خواہن موانی زندگی بیرونی نہ بردارن، جسے دیکھو وہی اپنی زندگی کی باہری مشکلات کو سب ختم کرنا چاہتے، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، جو مرضی وہ کھائیں، جو مرضی وہ پہنیں، جس کے ساتھ جیسے تعلقات بنانے چاہیں بنا لیں، ہے نا، جہاں چاہیں جس طریقے سے رہیں، کسی طریقے کی کوئی بندش نہ ہو۔ تو انسان کی زندگی کے جو بھی حالات ہیں، جو بھی اور ظاہری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اس کو سب ختم کرنا چاہتے ہیں، اور صرف یہ اس لیے تاکہ جو مرضی وہ کرے۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے اندرونی موانع کو ختم کرنے کی مشکل دنیا امروز ما اینس، ہماری آج کی دنیا کی مشکل یہ ہے کہ در آن کہ جس میں سخن از آزادی بسیارس، آزادی کی باتیں بہت ہیں، و از آزادگی کم، اور آزادگی کی باتیں کم ہیں۔ ہمیں بھی خواہن موانع زندگی بیرونی نہ بردارن، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی کے ظاہری اور بیرونی رکاوٹوں کو ختم کر دیں، تابع توانند ہر کاری کے میں خواہن انجام دہن، تاکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر سکیں۔ اما اندک ہستن، لیکن بہت کم ہیں کسانی کے بے پرسن، وہ لوگ کہ جو سوال کریں، جو پوچھیں کہ انسان باید چے بکند، کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، چرا با ان ہمیں طرفداری از آزادی، کیوں آخر آزادی کے اتنے سارے طرفدار اور حمایتی روز بروز محرومان و مستضعفان، ہر روز محرومین و مستضعفین کو، کمزور لوگوں کو گرفتار تر و بیچارے تر میں شمال، کیوں آخر روز بروز پر غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، پسماندہ پسماندہ تر ہوتا جا رہا ہے، مظلوم مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کبھی کوئی بات کرتا کہ ان کو نکالا جائے، ان کی محرومیت کو ختم کیا جائے، ان کے ضعف کو، ان کی ناتوانی کو ختم کیا جائے، ان کی جہالتوں کو ختم کیا جائے، ان کے اقتصادی حالات بہتر کیے جائیں؟ کوئی
یہی آزادی ہے.